ناموں کا شخصیت پر اثر۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس بات پر کہ ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اس کی طرف، جس کو ہم علم الاسماء کہتے ہیں، یعنی ناموں کا علم جو ہوتا ہے، یعنی نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی انسان دنیا میں جہاں پر بھی وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس دنیا میں نا ایوری تھنگ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ، ہر چیز سوشلی کنسٹرکٹ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ، کوئی بچہ جو دنیا میں جہاں پر بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سوشل سسٹم، پورا ایک نظام ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یعنی پورا سماجی نظام، مذہبی نظام، اخلاقی نظام اور سیاست کا نظام، لوگوں کی نامز، ویلیوز اور ایون نام رکھنے کی جو ٹریڈیشن ہے وہ بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ایک قومیت اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، ایک کاسٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، ایک مذہب اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جہاں وہ گھر پیدا ہوتا ہے وہ گھر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، وہ زمین اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، وہ پیرنٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ٹریڈیشنز کے حوالے سے نام بھی ایک عطا کر دیا جاتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر ہی اس کو عطا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نام ہے، یہ وہ پہلا تحفہ ہے جو ایک بچے کو سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد دیا جاتا ہے، اور نام جو ہوتے ہیں یہ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، جس طرح کی جس علاقے کی ٹریڈیشن ہوتی ہے اس حساب سے لوگ بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور کسی بھی بچے کا جو نام ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، یعنی یہ کوئی علیحدہ سے نہیں ہوتا۔ یہ بندے کی نا، یہ نام دیا کیوں جاتا ہے؟ یہ نام دیا جاتا ہے بندے کی اس کی پہچان کے لیے، اس کو تاکہ اس نام سے پہچانا جائے، اس کو اس نام سے پکارا جائے، اس کو اس سے جانا جائے، وہ اس کی شناخت بن کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ جو جسم ہوتا ہے، یہ جسم یعنی جو نام ہے یہ جسم کا غیر ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ نام لے کے پیدا نہیں ہوتا، روایتی طور پر اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ مرتا ہے بندہ تو اس کا جسم مرتا ہے، نام نہیں مرتا۔ نام ایک ساؤنڈ ہوتی ہے، نام ایک آواز ہوتی ہے، نام ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور مطلب اس کا جو ہے وہ سماجی یا نفسیاتی ہوتا ہے، ٹریڈیشنل ہوتا ہے، ادروائز اس نام کا شخصیت پر اثر کے حوالے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ایک تو ڈیتھ ان کے لیے برابر ہوتی ہے، یعنی سب نے مرنا ہوتا ہے، ڈیتھ لیولر ہوتی ہے۔ دوسرا، دنیا کے سارے لوگوں میں ایک چیز جو سب سے زیادہ کامن پائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو یعنی ان کا نام، دنیا کے سارے لوگوں میں ایک نام پایا جاتا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اور اس کو ہم عموماً نامینیٹو ڈٹرمنزم بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی نام کا شخصیت پر اثر کرتا ہے، وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے بندے ہوں گے، آپ کی نامز، ویلیوز، آپ کے ایٹیچیوڈ، ایموشنز، فیلنگز کیسی ہوں گی۔ تو یہ ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں سوشل سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نام کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر ہم شیکسپیئر سے پوچھیں، جو بہت بڑا دنیا کے 3 بڑے ڈرامٹسٹ میں سے ایک ڈرامٹسٹ ہے، کہ نام میں کیا رکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ واٹ از ان اے نیم، یعنی وہ اپنے ایک ڈرامے میں جو جولیٹ ہے، ایک فیمیل کریکٹر ہے، ہیروئن ہے، اس سے ایک یہ الفاظ کہلواتا ہے کہ واٹ از ان اے نیم دیٹ وچ وی کال اے روز بائی اینی نیم وڈ اسمیل دا سیم، کہ اسمیل ہے سیم، یعنی اس پھول جو ہے نام کے اندر کیا رکھا ہے، جو روز ہے، پھول ہے، اس کو ہم کسی اور نام سے پکاریں تو بھی اس کی خوشبو اور اس کا رنگ وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام اہم نہیں ہوتا، شخصیت اہم ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ کی جو جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں ان کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں، بی سے شروع ہونے والوں کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں، سی ڈی ای ایف جیسے سب الفابیٹ سے، تو ان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اردو کے الفابیٹس پر آئیں تو جیسے الف سے شروع ہونے والوں کے یہ نام ہے، بے سے شروع ہونے والوں کے یہ خوبیاں، اور جیم سے شروع ہونے والوں کی، تو یہ سارا نا ایک ایسے فیک ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ ریالٹی نہیں ہوتی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا انسان کی شخصیت کے ساتھ، کہ اس طرح کے ناموں کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے یہ کسی پر مصیبت آئے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ نام بدلیں، آپ کا نام بھاری ہے، تو کوئی نام بھاری نہیں ہوتا۔ یہ نا ایک جیسے کہا جاتا ہے آپ کا نام جو ہے یہ بدشگونی والا نام ہے، بیڈ اومن ہے،
یہ بھی نہیں ہے. یہ ایک سپرسٹیشنز ہوتی ہیں کہ نام بدلیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، مصیبتیں چلی جائیں گی. نام کا اثر نہیں ہوتا. جیسے کہا جاتا ہے کہ نام جو ستاروں سے جڑے ہوتے ہیں، ستاروں کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، تو نام کوئی ستاروں سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، نام ٹریڈیشنل ہوتے ہیں. اور نام جو ہے ان کا ستاروں سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا انسان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے. پھر ہاں ان کا ایک نفسیاتی اثر ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے دنیا میں جہاں پر بھی جو لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی مذہب تو ضرور ہوتا ہے، تو ان کی مذہبی بڑی بڑی شخصیات بھی ہوتی ہیں. اگر مذہب نہیں بھی ہے تو بھی ہر سوسائٹی کے اندر ہیروز ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی بچے کا نام رکھ دیا جائے کسی مذہبی ہیرو کے یا کسی بڑے بندے کے نام پر، اور پھر اس بچے کو کہا جائے کہ دیکھیں ہم نے تمہارا نام رکھا ہے فلاں بندے کے نام پر، اب تمہارے اندر اس کے ہم خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اب یہ نفسیاتی اثر ہوگا کہ وہ بچہ پہلے تو اس کی خوبیاں ساری جاننے کی کوشش کرے گا، اور جاننے کے بعد وہ یہ کام کرے گا کہ وہ ان ساری خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا. اور جب وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے نام کا اس پر اثر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نفسیاتی ہے لیکن وہ لاجیکل نہیں ہے یا نیچرل نہیں ہے. پھر نام کی جو ہے نا، یاد رکھیے کہ نام کی جو اہمیت ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ ہماری شناخت ہوتی ہے. جیسے کتاب ہے 7 میجیکل ورڈز، تو اس میں جو باقی لفظ ہیں ان میں ایک نیم ایک ورڈ یوز ہوئے کہ آپ کسی بھی بندے کو اس کے نام سے پکاریں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کو بہت خوبصورت سی فیلنگز آتی ہیں، اس کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس کے اپنی ویلیو ورتھ کا احساس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ ہماری پہچان ہوتی ہے. پھر جو ہمارے پاس گڈ نیمز ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گڈ نیمز گیو گڈ افیکٹ، ان کے آپ کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. گڈ نیمز افیکٹ چلڈرنز ٹو ہیو اے گڈ پرسنالٹی، کہ جب ان کا نام اچھا ہوتا ہے تو ان کی پرسنالٹی بھی ایک اچھی ہوتی ہے. اور نیم جو ہیں وہ ہماری شناخت بنتے ہیں، شناخت بھی ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا نیم گڈ ہوتا ہے اس سے ہم گڈنس سپریڈ کر سکتے ہیں. اور جو ریلیجیس نیم ہوتے ہیں وہ ہمیں سینس آف بلانگنگ دیتے ہیں، یعنی ہمارا نا نفسیاتی طور پر، کیونکہ ٹریڈیشنلی تو وہ چل رہا ہے، تو اس نفسیاتی طور پر ہمارا کسی شخصیت سے مذہب کے ساتھ ایک لنک بن جاتا ہے اور اس کو ہم اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں تو ہیں جو جیسے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو ایک ٹریڈیشنلی یا جیسے بھی ہے ایک خوبصورت نام اس کو ضرور دیا جائے، یعنی اس کے ساتھ نا ایک خوبصورت نام اٹیچ کر دیا جائے، وہ اس کی پہچان بنتا ہے بعد میں اندر. اب یہ میں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بھی بتاتا ہوں کہ جیسے ایک افیکٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈورین گرے افیکٹ، DORIANGREY گرے اور افیکٹ EFFECT. اب یہ ڈورین گرے افیکٹ جو ہے نا، اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے آپ کے یعنی ناموں کے اثرات کے لیے جو ایک دوسری تھیوری استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈورین گرے افیکٹ. اب ایک جو دا پکچر آف ڈورین گرے، یہ آسکر وائلڈ کا اس نے یہ ایک ہی ناول لکھا تھا، تو اس کے اندر نا میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں پھر آپ کو ڈورین گرے افیکٹ سمجھ آئے گا. اس کی کہانی یہ ہے کہ اس میں ایک بیسل BASIL بیسل نام کا ایک پینٹر ہے، تو اس پینٹر نے ایک دن ایک ڈورین نام کے بندے کو دیکھا اور اس کی ایک پکچر بنائی. تو پکچر بنانے کے بعد وہ خوبصورت تھا بہت ڈورین، تو اس نے اس کی پکچر بنائی. تو پکچر بنانے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست لارڈ ہینری کو وہ پکچر دکھائی، وہ دکھاتا ہے اس کو. تو وہ لارڈ ہینری جو ہے وہ پکچر دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یار بہت خوبصورت آدمی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو بیسل ہے وہ اس کو ملنے نہیں دیتا. لیکن بائی چانس اسی ٹائم پہ ڈورین وہاں آ جاتا ہے. ڈورین کو دیکھنے کے بعد لارڈ ہینری جو ہے وہ ڈورین کو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو انجوائے کریں، سینشول پلیئر ہونا چاہیے آپ لائف کو. اچھا، یہ باتیں سننے کے بعد نا وہ باہر چلا جاتا ہے، اب وہ زندگی کا اس کا ایک ٹرینڈ بدل جاتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، سارے غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بار میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جاتا ہے، وہاں اس کو ایک لڑکی ملتی ہے، اس لڑکی کو اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور دونوں کو ڈورین اور اس لڑکی کے ساتھ. تو یہ پھر اب وہ جو لڑکی ہے وہ بہت ہی ماہر قسم کی ایکٹریس ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ ڈورین یہ خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ
جاتا ہے اکثر اس کا دیکھنے کے لیے ایکٹنگ. تو ایک دن وہ اس کو کہتی ہے کہ ہم شادی کرنے والے ہیں, تو اب وہ ایکٹنگ صحیح نہیں کر پاتی. یہ اسے کہتی ہے کہ میں نا ایکٹنگ کرتی تھی تو میرے کو آئیڈیلس تھے زندگی میں, تو تم مجھے مل گیا تو میرے وہ آئیڈیل اب ختم ہو گئے ہیں, میں چیزوں کو اب آئیڈیلائز نہیں کرتی. تو یہ اس سے نا ناراض ہو کے چلا آتا ہے, چھوڑ کے چلا آتا ہے. تو جب چھوڑ کے چلا آتا ہے اس کو برا بھلا کہہ کے اس کے بارے میں غلط سوچتا ہے. تو واپس آ کے جب اپنے جو پورٹریٹ ہے نا جو اس کے کمرے میں گھر پڑا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے, جو اس کے بیسن نے بنایا تھا, جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے جو ہونٹ ہے وہاں پر ایک ڈارک قسم کا ایک نا کچھ گندا گندا لگا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی گندا ایکٹ کیا ہے, کسی کا دل توڑا ہے. تو پھر وہ جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے, تو بعد میں اس نے جتنے بھی گناہ کیے, جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا پورٹریٹ خراب ہوتا چلا جاتا ہے. آخر میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, اور پھر وہ اندر چلا جاتا ہے. اور جب پورٹریٹ کو دیکھتا ہے تو پورٹریٹ مکمل طور پر جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے, چونکہ اس کے اندر کے جتنے بھی اس نے گناہ کیے تھے. اور یہ ابھی اس کی عمر جو ہے نا, جب یہ اس لڑکی سے ملتا ہے تب اس کی عمر 18 سال ہوتی ہے. اب یہ آخر میں جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے ناول, تو یہ اس کی عمر تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ ابھی تک بھی جوان ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ بوڑھا ہی نہیں ہوا. اور وہ جو پورٹریٹ ہے وہ سارا خراب ہو گیا, اس کے گناہوں کا اثر اس پر ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ اندر جاتا ہے تو یہ ایک چاقو لے کے جاتا ہے کہ میں پورٹریٹ کو ضائع کر دوں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد نوکر اندر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پورٹریٹ بہت خوبصورت طریقے سے پڑا ہوا, اور نیچے وہ جو ایک یعنی بد شکل آدمی پڑا ہوا ہے نظر آ رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے ڈورین گرے, اس کے کسی نشانی سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈورین گرے ہے. اب اس افیکٹ جس سے جو ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نام ہوتا ہے یہ ڈورین گرے افیکٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور یہ آپ کی پرسنالٹی کو انفلوئنس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہاؤ وی کین پرسیوڈ, کہ ہمیں کیسے پرسیو کیا جانا چاہیے, یہاں تک کہ ہماری جو فزیکل اپیرنس ہے اس کو بھی یہ ڈورین گرے افیکٹ جو ہے, یعنی ہمارا نیم, ڈورین گرے افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نام بتاتا ہے کہ ہمیں اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے ہماری پرسنالٹی پر, اور ہماری پرسنالٹی, ہماری اپیرنس جو ہے وہ کیسی ہو رہی ہے. یعنی جو ہماری انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ہماری فزیکل جو باڈی ہے اس پر, چونکہ نیم ایک انٹرنل چیز ہے اس کو ہم فیل کرتے ہیں, تو وہ ہماری فزیکل انفلوئنس کرتا ہے. پھر جیسے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, پرسیو کرتے ہیں, پھر ہم خود کو بھی ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ڈورین کے جو اس کا گندا کام تھا اس کے پورٹریٹ پر اثرات نظر آتے ہیں, یعنی یہ گندے کام کرتا چلا جاتا ہے, پورٹریٹ کا فیس جو ہے مختلف جگہوں سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جو کلچرل اسٹیریوٹائپ جو ایک نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ نام ہے تو یہ اس میں خوبیاں ہوں گی, یہ ABCD سے شروع ہو رہا ہے تو اس کی ایسی ایسی خوبیاں ہوں گی, یہ مذہبی نام ہے تو اس میں ایسی خوبیاں ہوں گی, کسی ہیرو کا نام پر ہے تو ایسی خوبیاں ہوں گی, پھر یہ جو نام ہے اس کے اثرات برے ہوتے ہیں, یہ جو بندے کا نام ہوتا ہے اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ جو اسٹیریوٹائپس ایک باتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اس بندے کے فیس پر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈورین گرے افیکٹ. لیکن یہ سارا کچھ نفسیاتی ہوتا ہے, اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نام آپ کی پہچان ہوتا ہے, آپ کے نام کا آپ کی شخصیت پر اس طرح کوئی اثر نہیں ہوتا. اور لیکن جو نام ہے وہ آپ کی شناخت ضرور ہوتا ہے, اور چونکہ وہ شناخت ہوتا ہے لہٰذا اس کو اگر ہم اپنی شناخت کے حوالے سے اگر ہم اس طرح بننا شروع کر دیں تو پھر ہمارا نام بھی ہماری پرسنالٹی پر اثر کرتا ہے. ادروائز اس کا کوئی نیچرل, لاجیکل یا فطرت کی طرف سے کوئی اثر آپ کی شخصیت پر نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک اینڈ شیئر کریں, اینڈ تھینکس فار واچنگ.